بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کچھ دن پہلے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آیا یوتھ کلب کے حوالے سے۔ وہ فتویٰ صحیح ہے کیا نہیں ہے، اس حوالے سے ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو میں یہاں پہ ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص عوام سے بھی، علماء سے بھی، اسی طریقے سے فضلاء سے بھی، طلباء سے بھی۔ علماء کو یقیناً نصیحت کرنے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں ایک چھوٹا بندہ ہوں، البتہ فضلاء کو اور طلباء کو، عوام کو ضرور نصیحت کروں گا۔ یہ جو شیخ محترم حفظہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آیا ہے، اس حوالے سے کچھ چھوٹے موٹے یوٹیوبر، چھوٹے موٹے فضلاء جو ہیں، جنہوں نے درس نظامیہ پاس کی ہیں، درس نظامی پاس کی ہے، اور وہ بھی اس انداز سے پاس کی ہے کہ ٹائم پاس کیا ہے۔ اب چونکہ دورانیہ ختم ہوا تو ان کو بھی جو ہے نا ساتھ میں باقیوں کو ڈگری ملی، ان کو بھی جو ہے نا ڈگری مل گئی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان کی قابلیت اتنا ہو گئی ہے کہ وہ کسی بڑے عالم کے فتوے کے مقابلے میں جو ہے نا وہ اپنا بیان جاری کر سکتے ہیں، وہ کسی بڑے عالم کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، کسی بڑے عالم کی بات کو غلط قرار دے سکتے ہیں۔ تو طلباء کو، فضلاء کو میری یہ نصیحت ہے، وہ نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی میں چونکہ ایک مفتی ہوں اور صاحب فتویٰ ہونے کی حیثیت سے میں خود بھی علماء کی اطاعت و فرمانبرداری اور علماء کا نقش قدم جو ہے نا ان کے اوپر چلنے کا پابند ہوں۔ یعنی اگر میں مفتی ہوں اور صاحب فتویٰ ہونے کی حیثیت سے میں اگر یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں جو ہے نا مفتی ہوں، اب میرے پاس ٹوٹلی اختیار ہے، بڑے علماء جو بات کرتے ہیں وہ میں جو ہے نا ان کی بات کا کوئی پابند نہیں ہوں، میرا اپنا جو ہے نا نظریہ ہے، میرا اپنا فہم ہے، تو یہ جو ہے نا ایک نہایت جہالت اور غلط فہمی ہوگی، یہ گمراہی کا ذریعہ بنے گی۔ اس وجہ سے کہ جو علماء ہیں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نا یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں بھی عالم ہوں اور وہ جو بڑے علماء ہیں وہ بھی عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ میرا لیول ان کے برابر نہیں ہے تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کروں، میں ان کا فہم لے کے چلوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مجھ سے میرا فہم لے اور میرے فہم کے مطابق چلیں۔ صراط مستقیم اسی چیز کا نام ہے، سبیل المؤمنین اسی چیز کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب اس آیت کا مفہوم میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مخالفت کیسے کرتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی مسلمان ہے وہ ظاہری طور پہ مخالفت نہیں کرتا، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ایسے ہے تو وہ کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن وہ مخالفت کس انداز سے کر بیٹھتا ہے، وہ مخالفت کر بیٹھتا ہے، وہ کس انداز سے کر بیٹھتا ہے؟ وہ اس انداز سے کر بیٹھتا ہے کہ کیا کرتا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا جو راستہ ہے نا اس کے راستے کو چھوڑ کے اپنا فہم اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ جان بوجھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں کرتا حکم کی، بلکہ اس انجانے میں کر بیٹھتا ہے۔ انجانے میں کیسے کر بیٹھتا ہے کہ وہ صحیح البخاری کو کھولتا ہے، حدیث جو اس کو ملتی ہے، جو اس کو اس کا حدیث کا مطلب سمجھ آتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے۔ وہ صحیح مسلم کو کھولتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث دیکھتا ہے، اس کو جو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ خود اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید اٹھاتا ہے، کھولتا ہے، خود ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اس کا جو مطلب خود اس کی سمجھ میں آتا ہے، اس کے ناقص کم علمی کے فہم میں آتا ہے، وہ اس کو کھول کے پڑھ لیتا ہے، جو اس کو سمجھ آتا ہے اس کے پر عمل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ صراط مستقیم اس چیز کا نام نہیں ہے، سبیل المؤمنین اس چیز کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم کی پیروی کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرتا ہے بندہ کہ رسول کی مخالفت اس انداز میں کرتا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ رسول کا جو فرمان ہے، دین ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو مؤمنین ہیں، جو سلف ہیں، ان کا فہم نہیں لیتا، اپنا فہم لیتا ہے۔
اب چونکہ ظاہر ہے کہ جب کوئی اپنا فہم لے گا تو کسی نہ کسی جگہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی نہ کسی جگہ خطا نہ کر بیٹھے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ خطا کر بیٹھے گا تو مومنین کے راستے سے ہٹ جائے گا. جو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے راستے سے ہٹ گیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرح وہ پھرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف پھیرتا جائے گا. وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم یا سبیل المؤمنین جو ہے نا، یہ ایک چیز کا ہے، دو نام ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ ایک منہج ہے، یہ ایک راستہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ بخاری کھولے، مسلم کھولے، اپنے مطلب کے مطابق جو اس کو بات سمجھ آئے ویسے عمل کرنا شروع کر دے، بلکہ دین جو ہے نا ایک صراط مستقیم ہے، ایک سبیل المؤمنین کا راستہ ہے، منہج ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی طریقے کو فالو کیا. نبی علیہ السلام کے یعنی جیسے حکم تھا، جیسے طریقہ تھا، اس کو کما حق کو فالو کیا. اسی طریقے سے تابعین جو تھے انہوں نے اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ جو صحابہ تھے ان کو کما حق کو فالو کیا. تو اسی چیز کا نام ہے سبیل المؤمنین کے ہر شخص جو ہے نا، جیسے صحابہ نے کما حق کو جیسے دیکھا ویسے عمل کیا نبی علیہ السلام کے احکام پہ، تابعین نے جیسے صحابہ کو دیکھا ویسے اپنی زندگیاں گزار دیں. اب ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے جیسے ان کو دیکھا ویسے اپنی زندگیاں گزار دیں. تو دین اس چیز کا نام ہے. دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ 15ویں صدی کے اندر اٹھ کے اپنا فہم جو ہے نا دین کے اندر لاگو کرنا شروع کر دے. دین اس چیز کا ہرگز نام نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، اور اس کا جو ہے نا انت جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہے. تو جو چھوٹے موٹے یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ان کو بھی میری نصیحت ہے، فضلاء کو بھی، طلباء کو بھی میری نصیحت ہے، عوام کو بھی نصیحت ہے کہ کبھی بھی علماء کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو نہ لیا جائے. ایک طرف عالم ہے، دوسری طرف کوئی ہے، کوئی بھی ہے، عالم کے مقابلے میں کوئی بھی کسی کی بات جو ہے نا اہمیت کی حامل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یوتھ کلب والے جو ہیں ان سے غلطیاں ہو بھی ہیں، اور ظاہر ہے وہ بہت سارے غلطیاں کرتے بھی ہیں. اور اب یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے کہ وہ علماء سے رہنمائی نہیں لیتے، چونکہ وہ عوام میں فیمس ہو گئے ہیں، عوام میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. عوام جس کی بات کو صحیح سمجھتی ہے، جس کی بات عوام کی عقل کو لگتی ہے، عوام اس کو عقل کل مان لیتی ہے، وہ سب کچھ اس کو مانتی ہے. مسائل بھی ان سے پوچھتے ہیں، فقہی مسائل بھی، فتاوی جات بھی ان سے لینے شروع ہو گئے ہیں. اب جب عوام نے ان کو اتنا زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ہے، وہ خود بھی انہوں نے کہا بھی ہم بھی جو ہے نا وہ اب مفتی بن گئے ہیں، انہوں نے فتاوی جات جاری کرنا شروع کر دیے. حتیٰ کہ کئی سارے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں. حالانکہ ایک حدیث پچھلے دنوں ایک کلپ سامنے آیا جس میں یہ سارے یوتھ کلب والے جو تھے یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ علماء جو ہوں گے ان کی اکثریت دجال کے پیروکار ہوگی. اب جو خود علماء کو دجال کا پیروکار بتا رہے ہیں وہ کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے علماء کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ کیسے وہ علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یوتھ کلب والوں کے حوالے سے جو شیخ محترم کا فتویٰ ہے، دیکھیں یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، شیخ محترم میرا جو ہے نا شیخ محترم سے آج تک بھی فیس ٹو فیس کبھی ملاقات نہیں ہے، کبھی بھی ملاقات نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں، میرے شیوخ کے اساتذہ کے، یعنی یہ ہے کہ ان کے جو ہے نا لیول کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو فالو کرنا، ان کے راستے کے پر چلنا، ان سے فہم لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.